یعنی مخفی مخلوق کی معلومات کے سلسلے میں آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ چڑیل، ڈائن، ڈاکنی، پچھل پیری، اس قسم کے اکثر آپ نے نام سنے ہوں گے کہ فلاں شخص پہ چڑیل ہے، فلاں جگہ پہ چڑیل ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چڑیل، ڈائن اور ڈاکنی وغیرہ یا پچھل پیری وغیرہ یہ کیا چیز ہیں اور ان میں بنیادی کیا فرق ہے اور ان کے نقصانات پہنچانے کے طریقے کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ محترم دوستو، چڑیل ایسی عورتوں کے ہمزاد کو کہا جاتا ہے جن کا ناحق قتل کیا گیا ہو یا زنا کرتے ہوئے ناپاکی کی حالت میں مری ہوں یا جن کا صحیح طرح سے کریا کرم یعنی جس طرح آخری رسومات ہوتی ہیں ہم مسلمانوں میں اس طریقے سے آخری رسومات نہ کی گئی ہوں، ان کا ناحق قتل کیا گیا ہو، بہت ظلم کرنے کے بعد کسی کو قتل کیا گیا ہو، یا ایسی عورتیں جو کوئی دل میں خواہش لے کے اور مر گئی ہوں، تو ایسی عورتوں کے ہمزاد اکثر جو ہے وہ نیگیٹو انرجی کی صورت میں سامنے آتے ہیں، یا پھر ایسی عورتیں جو کسی ناگہانی موت، ایکسیڈنٹ وغیرہ قتل کے ذریعے مار دی گئی ہوں اور جادوگر حضرات ان کے ہمزاد کو جگا کر اور انہیں ایکٹیو کر دیں، تو ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ہمزاد بھی جو ہے وہ چڑیل بن جاتے ہیں۔ بیسیکلی تو چڑیل، ڈائن، ڈاکنی وغیرہ یہ جنات کی مادہ قسمیں ہیں، لیکن ان میں بھی فرق ہے، ان کے طریقہ کار میں اور ان کی جو ہے سوچ میں اور ان کی طاقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چڑیل جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ اکیلی رہتی ہے، جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ خبیث ہیں یا جنات ہیں یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی ایسے خبیث جنات جو ہوتے ہیں جو نیگیٹو انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اسی طرح چڑیلیں بھی ایک انتقام کے بدلے سے اور ایک دنیا کی نفرت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ بھی اکیلے رہنا ہی پسند کرتی ہیں، اور یہ اکثر آبادیوں میں رہنا پسند کرتی ہیں، یعنی ایسے ویران گھر ہیں جو ویران ہیں، بے آباد ہیں، یا ایسے جو پرانے کھنڈرات ہیں جو کسی وقت میں شہر ہوتے تھے، یعنی انسانوں کی جگہ پہ ہی رہنا یہ پسند کرتی ہیں۔ اور ان کے بعض اوقات پیر الٹے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ نقاب پوش بھی ہوتی ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے ڈرانا۔ ان کو انسانوں کو ڈرانے میں مزہ آتا ہے، یہ جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے ڈراتی ہیں۔ اور ایسی چڑیل زدہ جگہوں کی نشانی جہاں پہ چڑیل کے اثرات ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ رات کو کسی عورت کے رونے کی، سسکیاں بھرنے کی آوازیں آتی ہیں، یا کسی عورت کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، اور یا کسی جگہ پہ کوئی درخت ہے، خاص طور پہ پیپل کا درخت ان کی جو ہے وہ بہترین جگہ ہوتی ہے، ان کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، پیپل کے درختوں پہ یہ اکثر پائی جاتی ہیں، رہتی ہیں۔ تو یہ جس پہ عاشق ہوتی ہیں تو اس کو اکثر یہ جو ہے اس کے ساتھ خوابوں کے ذریعے اس کو ڈرانا دھمکانا یا پھر اس کے ساتھ جو ہے غلط ناجائز تعلقات رکھنا، یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ اکثر یہ جس پہ عاشق ہوتی ہیں، جس نوجوان پہ، خاص طور پہ غیر شادی شدہ نوجوانوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ آج کل یہ جو نوجوان تیز تیز خوشبوئیں لگا کے اور شام کو گھروں سے نکل جاتے ہیں، اکثر ایسے نوجوان ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو ڈرانا اور ان کو جو ہے کمزور کرنا، ان کے ساتھ مطلب بد فعلی وغیرہ کرنا خوابوں کے اندر آ کے یا جاگتے میں، یہ ان کا ایک محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی خبیث کی طرح بچوں سے بہت نفرت کرتی ہیں، عورتوں سے بہت نفرت کرتی ہیں، اور انہیں بھی شور شرابہ پسند نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ رہتی تو انسانوں میں لیکن کسی ویران جگہ کا، یعنی جہاں پہ انسان آتا نہیں ہو، وہاں کا یہ جو ہے وہ انتخاب کرتی ہیں رہنے کے لیے۔ جن پہ چڑیلیں عاشق ہوتی ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی شخص پہ عاشق ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے یہ اس کی
مردانہ بندش لگا دیتی ہیں، یعنی وہ کسی اور عورت پہ قادر نہیں ہوتا اور اس کی شادی بند کر دیتی ہیں۔ اگر اس کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات خراب رہتے ہیں، یا پھر بے اولادی اس کو جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر سے یہ بچہ پیدا کرنے کے جو جراثیم ہیں ان کو کھا جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایسا مریض جو چڑیل زدہ ہوتا ہے اس کو اکثر اپنے جسم کے ساتھ لمبا عورت کا بال لپٹا ہوا ملتا ہے، یا جس کمرے میں وہ رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے وہاں سے عورت کے بال ملتے ہیں۔ اکثر اس کی شرم گاہ پہ جو ہے کسی عورت کا بال لپٹا ہوا ملتا ہے، یا کھانے میں عورت کا بال جو ہے نکلتا ہے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے یقیناً کوئی چڑیل کے اثرات ہیں، کوئی چڑیل ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے یہ چڑیلیں چھپ کے انسان کو جو ہے وہ بیمار کرتی ہیں، یا خوابوں کے ذریعے کرتی ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی ہیں، ڈراتی نہیں ہیں، لیکن اس بندے کو جس کو یہ اپنا شکار بناتی ہیں اس کے ساتھ یہ جو ہے خوابوں کے ذریعے آ کر غلط کام کرنا، ناجائز غلط کام کرنا، زنا وغیرہ کرنا، اور اس کو بند کر دینا، یعنی وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، کام کاج سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے، اس کو بیمار کر دیتی ہیں تاکہ وہ کوئی کام نہ کر سکے، ایک جگہ بیٹھ جائے، اس کو بٹھا لیتی ہیں، یا اس کے سامنے خوبصورت عورتوں کی شکل میں آتی ہیں، خوابوں کے اندر وہ خوبصورت عورتیں دیکھتا ہے جن کے ساتھ وہ غلط حرکات کر رہا ہے، یا وہ اس کے ساتھ غلط حرکات کر رہی ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ ڈائن اس سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ ڈائنیں جو ہوتی ہیں وہ ویرانوں میں رہنا پسند کرتی ہیں، وہ انسانوں سے دور رہتی ہیں، خاص طور پہ قبرستان اور جنگلات، ویران میدانی علاقے، یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ اور ڈائنیں جو ہے وہ کبھی کسی کے پیچھے نہیں جاتی ہیں، ڈائنیں اپنی جگہ پہ ہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے تو بہت کم ان میں شرارتی ہوتی ہیں جو کسی خوبصورت بچی کے یا خوبصورت لڑکی کے روپ میں اور زیور سے آراستہ لال جوڑے میں دلہن کی شکل میں اپنا دکھاوا دیتی ہیں، یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن یہ کوئی خاص نقصان نہیں پہنچاتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جگہ پہ کوئی نہیں آئے۔ اور روپ بدلنے میں یہ اکثر چھپکلی کا روپ بدل سکتی ہیں، بلی کا روپ بدل سکتی ہیں، اس قسم کے یہ مختلف جانوروں کے روپ بدل لیتی ہیں، چمگادڑ کا روپ بدل لیتی ہیں، تو ان کے یہ روپ بدلنے کا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا خاص نقصان، چڑیل اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جبکہ طاقت کے اندر جو ہے جو ایک میجیکل پاور ہوتا ہے وہ ڈائن میں زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، ڈائن کسی کے قابو میں نہیں آتی ہے، یعنی عامل حضرات اس کو قابو نہیں، جبکہ چڑیل کو قابو کر کے عملیات کے ذریعے سے کام بھی لیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہے ذکری لوگ ہیں ایسے جو لیاری وغیرہ میں آپ نے کراچی میں دیکھے ہوں گے، وہ ان سے کام لیتے ہیں، کسی پہ مسلط کرتے ہیں، کسی کو ڈرانے کے لیے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ یہ جگر پہ ہی حملہ آور ہوتی ہیں چڑیلیں، جگر کا خون انسان کا چوستی ہیں، یا اکثر گندی ہوتی ہیں جو انسان کا مادہ منویہ جو ہوتا ہے وہ پیتی ہیں، انسان کو کسی کے یہاں عورت کے پیٹ میں نطفہ کھا جاتی ہیں، بچہ نہیں ہونے دیتی ہیں، تو اس قسم کی ان کی جو ہے کاروائیاں ہوتی ہیں۔ جبکہ ڈائن میں یہ چیز نہیں ہوتی، ڈائن صرف ڈراتی ہے یا خوبصورت لڑکی یا بچی کی شکل میں اپنا دکھاوا دیتی ہے، اور صرف یہ اس کا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے، یہ اپنا صرف یہ جو ہے دکھاوا دیتی ہیں، ان سے کوئی خاص نقصان کسی کو نہیں پہنچاتی ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ڈرا دیتی ہیں، نقصان نہیں پہنچاتی ہیں۔ اکثر تو یہ ڈائنیں جو ہوتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں، گھونگھٹ میں ہوتی ہیں، اپنا چہرہ نہیں کسی کو دکھاتی ہیں، جبکہ چڑیلیں اپنے چہرے کے ذریعے ہی ڈراتی ہیں، کیونکہ ڈائن جو ہے وہ جنات سے تعلق رکھتی ہے، اور چڑیلیں جو ہے ان کا تعلق ہمزاد سے ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں نیگیٹو سوچ والے تھے، یا ان کے ساتھ کچھ ایسے گزری ہے کہ وہ نیگیٹو سوچ لے کر ذہن میں مرے ہیں، تو یہ ان کے ہمزاد ہوتے ہیں، جو مرنے کے بعد ایک انتقامی جذبہ رکھ کر لوگوں کو تکالیف دیتے ہیں۔ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں میں تو اتنا یہ چڑیلوں کے بارے میں کوئی نہیں ہے،
دیگر مذاہب کے اندر بہت اس کا کانسیپٹ ہے. یورپ میں تو بہت ہے. یورپ میں تو ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا یہ کانسیپٹ، جس کو وچ کرافٹ کہا جاتا ہے، یعنی عورتیں چڑیلیں بنتی ہیں. 18ویں صدی میں جو ہے یہ وہاں پہ یورپ میں بہت تھیں، اور وچ کرافٹ کا جو سلسلہ تھا عورتوں کے چڑیل بننے کا، یہ وہاں پہ ایک بہت ایک بڑے مذہب کی صورت میں سامنے آ رہا تھا، جس کو جو ہے وہ مٹا دیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا وہاں پر، تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے. لیکن آج بھی کہیں کہیں یورپ میں، ترکی میں، کیونکہ ترکی بھی یورپ کے قریب ہے، یورپ کے آس پاس کے علاقوں میں وچ کرافٹ کا سلسلہ جاری ہے. یعنی جو قبائلی علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ یہ وچ کرافٹ کا سلسلہ جاری ہے. یعنی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک سمجھے شیطان کی پوجا کرتی ہیں، اور اپنے اندر شیطانی نیگیٹو انرجی کو جو ہے وہ پروان چڑھاتی ہیں. اس کے بعد وہ مردوں کو اپنی شہوت کا شکار بھی بناتی ہیں، اور لوگوں کو مارنے والا جادو بھی کرتی ہیں. تو وچ کرافٹ میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس طرف ابھی بھی ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو ہوتا تھا، شوہر کے مرنے پر اس کی بیوی کو بھی زندہ اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا. یہ ایک رواج تھا. تو اس کی وجہ سے اکثر ایسی عورتوں کے ہمزاد یہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں. اپنے انڈیا میں ایسی باتیں یا پاکستان میں زیادہ سنی ہوں گی کہ یہ چڑیلے ہیں، فلانا جگہ پہ چڑیلوں کا بسیرا ہے. تو یہ وہی ہمزاد ہیں جن عورتوں کو زندہ دفن کیا گیا، یا جن کی عزتیں لوٹ کے کسی کو زندہ جلایا گیا. تو اکثر آپ کو اس کی نشانی یہی ہوتی ہے، جہاں چڑیل ہوتی ہے وہاں عورت کے رونے کی آواز آتی ہے. یہ اس کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ یہ روتی ہیں بہت، کیونکہ زندگی میں ان کے ساتھ بہت ظلم ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ظلم جب ان کو یاد آتے ہیں تو یہ وہ روتی ہیں، اپنا اظہار کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور اکثر کسی پہ چڑیل کے اثرات ہوں، اس پہ جب حاضری کی جاتی ہے تو وہ مریض بھی روتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے جب پڑھائی کر کے اس پہ وہ چیز حاضر کی جائے. تو یہ ایک اس کے ساتھ ایسی ایک کیفیت ہوتی ہے جو اپنا اظہار کرتا ہے کہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، اس وجہ سے میں انسانوں سے نفرت کرتا ہوں. اور اکثر ان کو آرام سے سمجھایا جائے تو یہ سمجھ بھی جاتی ہیں. ان کے اندر بھی بہت سی جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں. اکثر ایسی جادوگرنی عورتیں جو زندگی میں جادو کرتی رہی ہوں، ان کے ہمزاد بھی چڑیل بن جاتے ہیں. ان کے شاگرد، ان کے چیلے چانٹے یا دوسرے جادوگر جو ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ عورت زندگی میں بہت ماہر جادوگرنی تھی، اس کے ہمزاد کو جگاتے ہیں. اس کے ہمزاد کو جگانے کے بعد اس سے وہ کام لیتے ہیں. وہ ایک بہت خطرناک چیز بن کے ابھرتی ہے. وہ پھر جادو بھی کرتی ہے، وہ چڑیل جادو بھی کرتی ہے. جبکہ ڈائن جو ہوتی ہے اس کے اندر اپنی ذاتی بہت طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی سوائے ڈرانے کے یا اپنا دکھاوا دینے کے کہ کسی انسان کو مار دے. یا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈائنیں دل نکال کے کھا جاتی ہیں، انسان کا پاڑ دیتی ہیں. ڈائنیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اکثر چڑیلوں کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں سے نفرت کرتی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ سہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک نفرت پالتی ہے، ایک نیگیٹو انرجی پال کے مری ہوئی ہوتی ہیں. یہ ان کی نیگیٹو انرجی، ان کی نیگیٹو سوچ جو ہوتی ہے وہ انسانوں کو تکلیف دیتی ہے. دوستوں، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی